بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شوہر کا مقام۔ امام غزالی ایک حدیث بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک عورت کا شوہر گھر سے باہر جانے لگا تو اپنی بیوی کو کہہ گیا کہ میرے واپس آنے تک گھر سے باہر نہیں نکلنا۔ چلا گیا کہیں جہاد پر، سفر پر چلا گیا۔ 2 گلیاں چھوڑ کر والد رہتے تھے۔ والد بیمار ہو گئے۔ اس کی بیوی نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں پیغام بھیجا کہ والد بیمار ہو گئے ہیں اور میرا شوہر مجھے یہ کہہ گیا کہ میرے واپس آنے تک گھر سے باہر نہیں جانا، تو کیا حکم ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جا سکتی ہو، لیکن اگر شوہر کی اطاعت میں رہو گی تو اس کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ 2-3 دن گزر گئے، پھر پیغام بھیجا، یا رسول اللہ، والد شدید بیمار ہیں، تو کیا حکم ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جا سکتی ہو، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی بھی بات کی اجازت دینے پر قادر تھے۔ آپ نے کہا جا سکتی ہو، لیکن اگر اپنے خاوند کی اطاعت میں رہو گی تو اس کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ کچھ دن گزرے تو والد انتقال کر گئے۔ پہلے تو وہ بی بی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیغام بھجوایا کرتی تھی، لیکن اس رات جب والد فوت ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ جاؤ دیکھو، پتہ کرو کہیں چلی تو نہیں گئی۔ جب صحابہ کرام گئے، پتہ کیا تو واپس آئے اور کہا نہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ کہیں نہیں گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس عورت سے کہ تمہارے اس عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں بھی بخش دیا اور تمہارے والد کو بخش دیا۔ ایک چھوٹے سے عمل پر، یعنی اپنے خاوند کی فرما برداری اور اطاعت کرنے پر، اللہ تعالیٰ نے اس کی بیوی اور اس کے والد دونوں کے گناہوں کو بخش دیا۔ سبحان اللہ۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا عورتوں کے اجر کے بارے میں سوال۔ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا بنت یزید انصاری صحابیہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان، میں مسلمان عورتوں کی طرف سے بطور قاصد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں۔ بے شک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ جلشانہ نے مرد اور عورت دونوں کی طرف نبی بنا کر بھیجا، اس لیے ہم عورتوں کی جماعت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائی اور اللہ پر ایمان لائی، لیکن ہم عورتوں کی جماعت مکانوں میں گری رہتی ہے، پردوں میں بند رہتی ہے، مردوں کے گھروں میں گڑی رہتی ہے، اور مردوں کی خواہشیں ہم سے پوری کی جاتی ہیں، ہم ان کی اولاد کو پیٹ میں اٹھائے رہتی ہیں، اور ان سب باتوں کے باوجود بہت سے ثواب کے کاموں میں ہم سے بڑے رہتے ہیں۔ جمعہ میں شریک ہوتے ہیں، جماعت کی نمازوں میں شریک ہوتے ہیں، بیماروں کی عیادت کرتے ہیں، جنازوں میں شریک ہوتے ہیں، حج کرتے ہیں، اور ان سب سے بڑھ کر جہاد کرتے رہتے ہیں۔ اور جب وہ حج کے لیے یا عمرہ کے لیے یا جہاد کے لیے جاتے ہیں تو ہم عورتیں ان کے مالوں کی حفاظت کرتی ہیں، ان کے لیے کپڑا بنتی ہیں، ان کی اولاد کو پالتی ہیں۔ کیا ہم ثواب میں ان کے شریک نہیں؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سن کر صحابہ کرام کی طرف متوجہ ہوئے اور ارشاد فرمایا کہ تم نے دین کے بارے میں اس عورت سے بہتر سوال کرنے والی کوئی سنی؟ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم کو خیال ملا تھا کہ عورت بھی ایسا سوال کر سکتی ہے۔ اس کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی طرف متوجہ ہوئے اور ارشاد فرمایا کہ غور سے سن اور سمجھ، اور جن عورتوں نے تجھ کو بھیجا ہے ان کو بتا دے کہ عورت کا اپنے خاوند کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا اور اس کی خوشنودی کو ڈھونڈنا اور اس پر عمل کرنا ان سب چیزوں کے ثواب کے برابر ہے۔ اسماء یہ جواب سن کر نہایت خوش ہوئی، واپس ہو گئی۔ عورتوں کا اپنے خاوندوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا اور ان کی اطاعت و فرما برداری کرنا بہت ہی قیمتی چیز ہے، مگر عورتیں اس سے بہت ہی غافل ہیں۔ صحابہ کرام نے ایک مرتبہ
حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں عرض کیا کہ اجمی لوگ اپنے بادشاہوں اور سرداروں کو سجدہ کرتے ہیں، آپ اس کے زیادہ مستحق ہیں کہ ہم آپ کو سجدہ کریں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ اگر میں اللہ کے سوا کسی کو سجدہ کا حکم کرتا تو عورتوں کو حکم دیتا کہ اپنے خاوندوں کو سجدہ کریں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے کہ عورت اپنے رب کا حق اس وقت تک ادا نہیں کر سکتی جب تک کہ خاوند کا حق ادا نہ کرے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ ایک اونٹ آیا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سجدہ کیا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، جب یہ جانور آپ کو سجدہ کرتا ہے تو ہم زیادہ مستحق ہیں کہ آپ کو سجدہ کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا اور یہی ارشاد فرمایا کہ اگر کسی کو حکم کرتا کہ سجدہ کریں تو ایک عورت کو حکم کرتا کہ وہ اپنے خاوند کو سجدہ کریں۔ ایک حدیث میں آیا، جو عورت ایسی حالت میں مرے کہ خاوند اس سے راضی ہو وہ جنت میں جائے گی۔ سبحان اللہ۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ اگر عورت خاوند سے ناراض ہو کر علیحدہ رات گزارے تو فرشتے اس پر لعنت کرتے رہتے ہیں۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ 2 آدمیوں کی نماز قبولیت کے لیے آسمان کی طرف اتنی بھی نہیں جاتی کہ سر سے اوپر ہو جائے، ایک وہ غلام جو اپنے آقا سے بھاگا ہو، ایک وہ عورت جو کہ خاوند کی نافرمانی کرتی ہو۔ نعوذ باللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت فرمائے، آمین ثم آمین۔ خاوند اور بیوی کا آپس کا تعلق ایسا مضبوط رشتہ ہے اور باہمی حقوق ایک دوسرے کے ہیں، بہت اہمیت کے حامل ہیں، اور دونوں کو ایک دوسرے کے حقوق کی بہت تاکید کی گئی ہے۔ اور شوہر کے حقوق، احادیث مبارکہ میں جو عورت شوہر کی نافرمانی کرے ایسی عورت کے بارے میں سخت وعیدیں آئی ہیں، اور جو عورت شوہر کی فرما برداری اور اطاعت کرے اس کی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ یہاں تک کہ ایک حدیث مبارکہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی مرد اپنی عورت کو ہمبستر ہونے کے لیے بلائے اور وہ انکار کر دے اور پھر شوہر اس انکار کی وجہ سے رات بھر غصے کی حالت میں رہے تو فرشتہ اس عورت پر صبح تک لعنت بھیجتے رہتے ہیں، نعوذ باللہ۔ ایک اور حدیث مبارک ہے، ترجمہ، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر میں کسی کو یہ حکم کر سکتا کہ وہ کسی غیر کو سجدہ کرے تو میں یقیناً عورت کو حکم کرتا کہ وہ اپنے خاوند کو سجدہ کرے۔ اس کے علاوہ ایک اور حدیث مبارکہ میں ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس عورت نے اپنی پاکی کے دنوں میں پابندی کے ساتھ 5 وقت کی نماز پڑھی، رمضان کے روزے رکھے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی اور اپنے خاوند کی فرما برداری کی، تو اس عورت کے لیے یہ بشارت ہے کہ وہ جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ خلاصہ یہ کہ بیوی کو چاہیے کہ وہ اپنے شوہر کو اپنے سے بالا تر سمجھے، اس کی وفادار اور فرما بردار رہے، اس کی خیر خواہی اور رضا جوئی میں کمی نہ کرے، اپنی دنیا اور آخرت کی بھلائی اس کی خوشی سے وابستہ سمجھے اور اس کے ہر جائز حکم کو خوش دلی سے بجا لانے کو اپنی سعادت سمجھے، ناجائز نہیں جائز حکم۔ اور شوہر کو چاہیے کہ وہ اپنی بیوی کو اللہ کی عطا کی ہوئی نعمت سمجھے، اس کی قدر اور اس سے محبت کرے، اگر اس سے غلطی ہو جائے تو چشم پوشی سے کام لے، صبر و تحمل اور دانش مندی سے اس کی اصلاح کی کوشش کرے، اپنی استطاعت کی حد تک اس کی ضروریات اچھی طرح پوری کرے، اس کی راحت رسانی اور دلجوئی کی کوشش کرے۔ صرف خاوند کے ہی حقوق نہیں بیوی پر، بیوی کے بھی برابر حقوق ہیں جو خاوند کو پورے کرنے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو حقوق پورے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ خیر، اللہ حافظ۔